ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک روایت بڑی مشہور گردش کرتی ہے عوام میں، اور یہ خاص طور پر ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا، یہ ان کے مولوی یہ بہت بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب ہمارے علماء پوچھتے تھے بھئی یہ حدیث جو تم بیان کرتے ہو اس کی کوئی سند بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کہا کرتے تھے جی امام عبدالرزاق نے بیان کی ہے۔ پھر کیا ہوا، امام عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب المصنف 11 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، دوسری ان کی کتاب تفسیر عبدالرزاق وہ 3 جلدوں میں چھپ کے آ گئی۔ اس کو کھنگالا گیا، نہ ان کی حدیث میں نہ ان کی تفسیر کے اندر یہ روایت پتہ نہیں کس نے ان کی طرف منسوب کر دی۔ پھر کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہندوستان میں کسی کاتب سے بلا کر ایک ہاتھ سے کچھ حدیثیں کوئی 60-70 لکھوائیں اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ امام عبدالرزاق کی جو مصنف ہے نا اس کا ابتدائی حصہ تھا، یہ گما ہوا تھا، ہمیں مل گیا۔ تو یہ یہاں سے لے کر پھر دبئی گئے، دبئی سے کسی عرب سے ساز باز کر کے تو کتاب چھاپ دی الجزء المفقود میں مصنف عبدالرزاق۔ پھر علماء کے سامنے جب بات ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو ہر چیز کی ہر کتاب کی سند رکھتے ہیں، اس کی ریسرچ شروع ہو گئی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کتاب جو تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہے تو یہ تم نے کہاں سے نقل کی ہے، اس کتاب کی اصل کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ امام عبدالرزاق تک وہ تو 3 صدی ہجری کے عظیم محدث تھے، یہ بیچ میں 12 یا 11 صدیوں کا سفر جو ہے، اتنے واسطوں کا، وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی تھی نا تو اصل اس کی جنگ میں برباد ضائع ہو گئی ہے، ہمارے پاس یہی رہ گیا۔ تو ائمہ حدیث نے جو حدیث پڑھنے والے ہیں انہوں نے کہا اچھا چلو اصل تو ضائع ہو گئی، تو جس نے یہ نقل کیا ہے اس سے لے کر تو اصل امام تک بھی کوئی سند ہے کہ نہیں تو پیش کرو۔ تو میں خود اس کی ریسرچ کے لیے دبئی گیا۔ دبئی میں ایک مرکز جماعت الماجد بہت بڑا کتب خانہ ہے کلمی نسخوں کا، تو میں خیر وہاں گیا الحمدللہ، وہاں جا کر ان کے ریسرچ سینٹر میں نے جا کر پوچھا کہ دبئی میں یہ کتاب چھپی ہے تو آپ کے پاس بھی ریسرچ کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ کہنے لگے یہ کتاب لے کر ہمارے پاس آئے تھے کہ اس نسخے کی تصدیق کر دو۔ تو کہتے ہمارے علماء نے جب اس کو پڑھا دیکھا، انہوں نے کہا اس نسخے کی عمر 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر پرانے دور کا ہوتا تھا کاغذ سیاہی، اس دور کی لکھائی علماء باقاعدہ یہ بھی پڑھتے اور پہچانتے ہیں کہ فلانی صدی میں رسم الخط کیا تھا، 11ویں میں 12ویں میں 9ویں میں، ہر صدی کا رسم الخط بھی درج ہوتا ہے کہ اس وقت حمدہ کیسے لکھتے تھے، آج کیسے لکھتے ہیں، اس وقت زبر زیر کیسے لکھتے تھے، آج کیسے لکھتے ہیں۔ وہ ان کے اس نسخے کی پرانے نسخوں کے ساتھ رکھ کر انہیں بے شمار غلطیاں نکال دی۔ تو یہ لوگ، کوئی شخص یہ ہوں یا اور ہوں، کوئی جرت نہیں یہ کر سکتا کہ اپنی طرف سے بات بنا کر نبی علیہ السلام تک منسوب کرے۔ ائمہ حدیث نے اصول اور ضابطے ہی سند کے ایسے بنا دیے پرکھ کے صاف پتہ چل جاتا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی محدثین کی خدمات میں سے سند کا ضبط کرنا ایک عظیم خدمت ہے۔ اللہ ہمیں ائمہ حدیث کی قدر کرنے کی توفیق دے۔